سامعین محترم، یہ جملہ کس نے کہا کہ جا کہیں اور جا کے رزق تلاش کر؟ یہ شعر سے کسی نے جملہ کہا، آج اس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ آپ کو یہ ان کا تذکرہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ حضرت حماد بن جعفر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد سے یہ روایت کرتے ہیں کہ ہم کسی ایک غزوے میں جو ہے ہم نے شرکت کی، ہمارے ساتھ جو ہے حضرت صلہ بن اشم عدوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے۔ جب رات ہو جاتی تو وہ جو ہے لشکر سے الگ ہو جاتے اور پھر پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے جو ہے یہ تہیہ کر لیا کہ جب حضرت اشم بن عدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب عبادت کے لیے جائیں گے تو میں بھی ان کے پیچھے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں کہ وہ رات کو سوئے، میں ان کے جو ہے تاڑ میں رہا۔ جب سارے لوگ سو گئے تو وہ لشکر سے الگ ہو کر جنگل کی طرف چلے، میں بھی ان کے پیچھے ہو لیا۔ آپ نے وضو کیا اور نماز کے لیے جو ہے 2 رکعت کی نماز آپ نے شروع کر دی۔ کہتے ہیں کہ اسی اثناء میں شیر جو ہے وہ داڑتی ہوا، میں خوف کی وجہ سے درخت میں چڑھ گیا۔ میں نے کہا کہ اب یہ کیا کرتے ہیں، میں دیکھوں تو صحیح۔ فرماتے ہیں کہ آپ نماز جو ہے پڑھتے رہے۔ جب سجدے کے اندر گئے تو میں نے کہا کہ اب شیر جو ہے ان پر حملہ کر دے گا۔ اللہ اکبر! آپ نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد شیر کو مخاطب کر کے یہ فرمایا کہ اے شیر، کہیں اور جا کے جو ہے وہ رزق تلاش کر۔ آپ فرماتی ہیں جب انہوں نے یہ جملہ کہا تو وہ فوراً ہی جو ہے واپس جو ہے دم ہلاتے ہوئے جو ہے وہاں سے چلا گیا۔ تو سامعین محترم، یہ ہے اللہ والوں کی شان کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرو تو ساری مخلوق آپ کے تابع کر دی جائے گی۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میں جب صبح جو ہے واپس اپنے لشکر میں آیا تو میری حالت یہ تھی کہ ساری رات جاگنے کی وجہ سے مجھے نیند کا غلبہ تھا، اور آپ ایسی جو ہے حشاش بشاش نظر آ رہے تھے کہ کہیں رات جو ہے آپ نے پوری نیند کے اندر گزاری ہو۔ اللہ اکبر! یہ ہے اللہ والے کہ جنہیں عبادت کے اندر ایسا لطف اور ایسا مزہ آتا ہے کہ ہمیں سوتے ہوئے بھی اتنا جو ہے مزہ نہیں آتا، نہ ہمیں سکون ملتا جتنا انہیں عبادت کے اندر جو ہے وہ سکون ملتا ہے۔